اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسٹل موٹیویشن پر آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بٹھایا اور فرمانے لگے، مجھے خبر ملی ہے کہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، میری بات سنو۔ صحابہ کرام کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کریں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کر نہ پکارے۔ ابو جہل جو پکا ایمان کافر تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی، کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے باپ کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رونے لگا تو مجھ سے ابو درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت العالمین کے اوپر کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہو، جس نے ساری زندگی تکلیف دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کریم تھے، اور ہم لوگوں کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے، کسی کی 99 خوبیاں ہیں، لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھ لیتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آج کا سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی خامی کوتاہی ہو تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔